العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید. آج کا کورس QC1 کے ابتدا ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو ویلکم ہمارے اسسٹنٹ ٹیچر محمد حسین صاحب, ہماری مینٹور سسٹر فریحہ اور اسسٹنٹ ٹیچر رابعہ ہمارے ساتھ ہیں. سسٹر رابعہ, سبق نمبر 1A, آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. پارٹ 1, نماز کے ذریعے. ہم شروع کریں گے آج کا کورس تعارف کے ساتھ, انٹروڈکشن. چونکہ ہمارے پاس طلباء مختلف جگہوں سے ہیں تو ایک ریکویسٹ یہ آئی ہے کہ کچھ انگلش اور اردو کو کمبائن کر کے کورس کو کنڈکٹ کیا جائے. تو میری کوشش ہوگی کہ آئی شیل ڈو دا سیم. اگر کسی کو کسی قسم کی مشکل پیش آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں تھرو چیٹ یا تھرو آور اسسٹنٹ ٹیچرز. تعارف, انٹروڈکشن, تعارف ہوگا کورس کے بانی کا, اسٹوڈنٹس کا, ادارے کا, اور آپ سب کے تعارف کا بھی ہم ایک ذریعہ نکالیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تعارف ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم, جنہوں نے اس کورس کو کمپائل کیا, جو میرے بھی ٹیچر ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں PhD کی ہے اور پڑھاتے ہیں کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ انجینئرنگ میں دمام, سعودی عربیہ. فاؤنڈر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے. میرا تعارف ارشد اقبال ملک, انجینئر ہوں with a degree in chemical engineering and management from the Wharton School of Finance and the University of Pennsylvania, Islamic Studies from American Open University and International Islamic University, Islamabad, Burnhall School, Abbottabad اور Hutchinson College سے A levels. ایک چھوٹی سی کمپنی یعنی بزنس رن کرتا ہوں since 1983. Importer of and supplier of life-saving medical devices. Since 2006, understanding Quran courses پڑھا رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں اور آگے پہنچا رہا ہوں. الفلاح منزل ٹرسٹ کا انعقاد 2009 میں ہوا. میرے ساتھ ٹیچرز ہیں محمد حسین ہارون, جو کہ گریجویٹ ہیں فرام لیبیا اور عربی اور ماشاءاللہ اسلامک علوم میں انہوں نے پڑھا ہے. اور سسٹر فریہ سجاد ہماری مینٹور ہیں, جو کہ آپ کو گائیڈ کریں گی بٹوین دا ٹو لیسنس, یعنی 2 سنڈیز کے درمیان آپ کے کوشچنس کو آنسر کریں گی, ایکسرسائزز, اور ایک ایسا انٹریکشن پیدا ہوگا جس سے آپ کو کورس دلچسپ اور آسان لگے. شی از ماشاء اللہ این MBA, مدر آف 3 brilliant kids, اور ہر شعبے میں انہوں نے ایکسل کیا ہے. شی از ناٹ اونلی آور مینٹور, شی از آلسو one of the most brilliant students of QC7 as well, اور we are thankful for her participation. اس کے علاوہ وقاص صاحب ایڈمنسٹر کر رہے ہیں اس کورس کو, اور رابعہ بنت اعظم ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ٹیچر ہیں, خاص کر لیڈیز کو اسسٹ کریں گے, اور جن کے بھی کوشچنز ہوں گے ان کے لیے. شی از آلسو این عالمہ اینڈ حافظہ, اور 2009 سے یہ قرآن کورسز پڑھا رہی ہیں الحمدللہ. اسلامک کمیونٹی سینٹر الفلاح منزل کا وہ ادارہ ہے جو آپ تک یہ کورس لے کر آ رہا ہے. E11 اسلام آباد میں واقع ہے.
اس کے علاوہ اس کی ایک شاخ یعنی برانچ کراچی میں ہے, مینجڈ بائی منصور سلیم صاحب اینڈ ہز وائف سسٹر شازیہ رحیم, اور یہ کورسز کراچی میں اور گرد و نواح میں پڑھائے جا رہے ہیں. اسی طرح ایک اسلامک کمیونٹی سینٹر DHA اسلام آباد میں ہے جو ڈاکٹر فہیم ہینڈل کر رہے ہیں along with his missus. اور اسی طرح ایک ادارہ پشاور میں بھی قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کے نام سے یہی کورسز آفر کر رہا ہے. ویژن کیا ہے؟ اس پورے پروسیس کا ویژن یہ ہے ٹو برنگ ٹوگیدر لائک مائنڈیڈ فیملیز. یہاں پر انڈیویجولس کی بات نہیں ہو رہی, فیملیز. کس لیے؟ تاکہ اسلام کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے, اور اسلامک امہ کی ریوائیول قرآن فہمی یعنی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن سے ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ کہ ہم اپنی زندگی میں آن اے 24/7 بیسس اپنی پرسنل لائفز یعنی فیملی اور بزنس لائفز میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق ان کو گزاریں. تو یہ ہمارا ویژن ہے انشاءاللہ. مائل سٹونز, الفلاح منزل ٹرسٹ کہاں سے شروع ہوئی؟ 2006 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا, اور مسجد ہماری لوکل مسجد سے شروع ہوا, پھر گھر پہ ٹرانسفر ہوا کورس. 2007 میں میری ملاقات ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب سے ہوئی بحرین میں, and that was the beginning of a change in my life. 2009 میں الفلاح منزل ایک پرپس بلٹ بلڈنگ ہے E11 جو اس مقصد کے لیے وقف ہے کہ یہاں پر کلاس رومز ہیں اور ٹیچرز ٹرین کیے جاتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھیں اور آگے سمجھائیں, یعنی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا جائے. مختلف یونیورسٹی سے مجھے کورس آفر ہوئے, اسٹارٹنگ وتھ رفا یونیورسٹی 2009, پھر کینیڈا میں کورس آفر کیا گیا, ریڈ فاؤنڈیشن میں آفر کیے گئے, مختلف ٹیچرز ٹرین کیے گئے. اس کے بعد یہی ادارہ آج کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے کام کر رہا ہے. جامعۃ الرشید میں یہ کورس انٹروڈیوس کیا گیا تو اپنے انہوں نے تمام علماء کو اور بچوں کو جو حفظ کر رہے ہیں ان تک پہنچایا تھرو آؤٹ پاکستان. پھر تنظیم اسلامی کے ٹیچرز نے ان کورسز کو سیکھ کر اپنے کورسز کا اس کا پرماننٹ حصہ بنایا, اور ریگولرلی کراچی, اسلام آباد, KPK میں یہ کورسز ہو رہے ہیں. فردر آن 2013 میں کامسیٹس یونیورسٹی, پھر IST, نسٹ اسلام آباد, جہاں جہاں پاسبل تھا گرد و نواح میں, ایوان عدل لاہور اور ایوان عدل پشاور میں کورس آفر ہوا. نیوزی لینڈ ایک اسلامک اسکول نے اس کو اڈاپٹ کیا, اور تھرو تبلیغی جماعت which was a very surprising but active involvement. ٹورانٹو میں یہ کورسز ریگولرلی اب پڑھائے جا رہے ہیں تھرو آور ٹیچرز. KPK نوشہرہ میں 2016 میں قائم ہوا. IIU کے اسکولز کے 90 کیمپسز میں تھرو آؤٹ پاکستان آلموسٹ 4000 اسٹوڈنٹس یہ کورسز پڑھ رہے ہیں 6th 7th اور 8th میں. 2017 میں ڈاکٹر فہیم ہاشمی نے اسلامک کمیونٹی سینٹر پنڈی میں بنایا, اور وہاں پر یہ کورسز آفر ہو رہے ہیں. 2018 میں پشاور میں, 2018 میں ہی کراچی میں, اور بحریہ یونیورسٹی میں 2018 میں یہ کورس انٹروڈیوس ہوا, اور انہوں نے کوشش کی کہ آپ کے کریکولم میں ایڈ کریں. ایڈ ہو بھی گیا لیکن ابھی تک سٹارٹ نہیں ہو سکا ایز اے ریگولر ریکوائرڈ کورس, اٹس آپشنل. اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں 2019 میں کراچی میں ایک مدرسہ العلم انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے بڑے زور و شور سے ان کورسز کو اڈاپٹ کیا. اسی طرح رول ماڈل انسٹیٹیوٹ کراچی ہے. کیلگری میں بھی یہ کورسز ریگولرلی ہو رہے ہیں. الحمدللہ مائی ڈاٹر از ٹیچنگ اوور دیئر. تو یہ تھا ہمارا تعارف, اور آپ سب کا تعارف بھی ضروری ہے. اس کا طریقہ ہم یہ اختیار کریں گے کہ گروپ میں اپنے نام کے ساتھ اپنا 1 لائنر یا 2 لائنر انٹروڈکشن دے دیجئے, اور یہ 2 کوسچنز آنسر کر دیجئے. آپ یہاں کیوں آئے ہیں اس کورس میں, اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے. پھر جب کورس کمپلیٹ ہوگا تو ہم دیکھیں کس حد تک ہم آپ کے ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کر سکیں. یاد رکھیے ہمارا فوکس کیا ہے, قرآن کو اس انداز میں سمجھنا
جیسے ہم اردو میں گفتگو کر رہے ہیں یا انگلش میں کنورس کرتے ہیں. اٹ از اے یونیک وے, آسان طریقہ ہے. اور آئیے میں آپ کو اس کی تفصیل. 3 کام ہے کرنے والے. ایک تو آپ سے کہا کلاس اٹینڈ کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک ویکلی ہفتہ وار ہوم ورک ہے, ملٹیپل چوائس اور اوپن بک, سو ایزی ٹو ڈو. اور ایک ورک بک کا پیج ہے جہاں پر وی پرپسلی وانٹ کہ آپ تھوڑی ساری پریکٹس کریں لکھ کر جو آپ نے پڑھا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے سینٹنسز اسی جو آپ نے پڑھے ہیں ورک بک میں, انہیں کو آپ نے دیکھ کر, یہ بھی اوپن بک. اہم ایسپیکٹ, روزانہ 5 منٹ کی قرآن کی تلاوت. دیکھیں جتنا بھی آپ سیکھ لیں گے ترجمہ یا گرامر, اس کا فائدہ تبھی ہے اگر آپ پریکٹیکلی قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں. تو آج کے بعد یہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ کم از کم 5 منٹ قرآن کی تلاوت میں روزانہ کروں گا یا کروں گی. میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ میرے خیال میں کون سے مصحف یا کس طرح سے تلاوت کرنی چاہیے, ترجمے کے ساتھ کرنی چاہیے یا اس کے بغیر. بٹ irrespective 5 منٹس آف تلاوت ایوری ڈے. دیکھیے ایک ہفتے بعد جب آپ آئیں گے تو 35 منٹس آف تلاوت ہوگی, اور in a few months things will start changing in your lives, I guarantee. آئیے یہ جو ہم ہوم ورکس کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے. ان کا ویٹیج ہے 15% آپ کے اوور آل اس کورس پہ کی ایویلیویشن پر. یعنی اگر آپ سارے ہوم ورکس کریں گے, ملٹیپل چوائس دیکھ کر کریں گے, یو گیٹ 15%. ورک بک اپنی کمپلیٹ کریں گے, ٹوٹل اس کی ویٹیج ہے 15%. پھر ایک مڈ ٹرم کوئز ہوگا ملٹیپل چوائس, وہی جو آپ نے ورک بک میں اور ہوم ورکس میں پڑھا ہے اسی کی وہ ایک ایڈیشنل فیچر ہوگا. مڈ ٹرم 30%, فائنل کوئز 40%. اس کے بعد 90% اینڈ ابو کو سرٹیفکیٹس ود ڈسٹنکشن یعنی ایکسلنس, سرٹیفکیٹ آف میرٹ 70 to 89%. کمپلیشن کے لیے منیمم 70% اٹینڈنس اور 50 سے 69% مارکس ڈسٹریبیوشن کے حساب سے. اور اگر صرف پارٹیسپیشن کرنا چاہیں تو ایٹ لیسٹ 50% اٹینڈنس ضروری ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس کورس کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکے. اب آپ ایک بات سمجھ گئے ہوں گے, یہ کورس ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سنا اور آپ پھر سو گئے. اب آپ ایکٹیولی قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے. تو آبجیکٹو اس کورس کا یہ ہے, قرآن صرف سمجھنا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لے کر آنا ہے. ایک عام وضاحت, میری کیا سچویشن ہے, where do I stand in this whole thing. میں علماء سے سیکھ کر آپ تک پہنچا رہا ہوں, اور اس میں ضروری ہے کہ جو میں آپ تک پہنچاؤں پورے دلائل کے ساتھ ہو, اس کی جسٹیفیکیشن ہو. تو فیل فری ٹو آسک اینی کوسچنس, تاکہ آپ نے جو سیکھنا ہے وہ آپ کا ایمان کا حصہ بننا ہے. تو انشاءاللہ یو ول سی دیٹ آپ کو ہم اس انداز میں آگے لے کے جائیں کہ کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ نہ رہے. سو میرا کام ہے کنیکٹ کرنا ود دی انفارمیشن اویلیبل ٹو whoever needs it. آئیے شروع کرتے ہیں. قرآن مجید سمجھنا ضروری کیوں ہے, اور اس مثال سے کہ دن کے 6 لیکچرز. دن کے 6 لیکچرز سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن سمجھنا ضروری کیوں ہے. اچھا, اور مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں دن کے 6 لیکچرز, اور میں ان لوگوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دین کے رول ماڈلز ہیں, جو 5 وقت یعنی 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. یقیناً بہت بڑا سیکریفائس ہے آج کل کی دنیا میں. اگر کبھی آپ صبح مسجد فجر میں جائیں تو ایک صف بھی نہیں ملتی, ٹپیکل عام مساجد میں. تو ان لوگوں سے جو 5 وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, ان کا حال کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن فہمی کے متعلق, یہ کہ قرآن کتنا سمجھ میں ان کے آتا ہے. فجر کے 2 رکعت میں جب قاری صاحب اونچی تلاوت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن میں سے کوئی سورہ یا کوئی آیات پڑھتے ہیں, تو میں اس کو تصور کر رہا ہوں فجر کی 2 رکعت جو اونچی پڑھی جاتی ہیں, 2 لیکچر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل رہے ہیں. کس کو مل رہے ہیں؟ the best of us.
کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد قاری صاحب قرآن کریم کہیں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو 2 رکعت میں فجر کی 2 وقت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ ایک ایک لیکچر قرآن کا ہمیں ملتا ہے. اسی طرح مغرب کی نماز میں، یعنی جو جہری نماز ہوتی ہے، قاری صاحب اونچی تلاوت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 2 رکعت میں 2 لیکچرز قرآن کے ہمیں دیتے ہیں. اور اسی طرح عشاء میں، یعنی دن میں ہمیں 6 لیکچرز اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی تلاوت کے زمرے میں ہمیں پہنچتے ہیں. اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ 95% آف دا پیپل جو مسجد میں دا بیسٹ آف اس جو یہ لیکچر سن رہے ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کیا بات ہو رہی ہے. آخر یہ ایک المیہ ہے کہ ایسا کیوں ہے جبکہ ہم کو دنیا کے تمام علوم سمجھ میں آتے ہیں، چاہے وہ کوئی سائنسی علوم ہے یا میتھمیٹکس ہے یا کوئی بھی سلسلہ ہے، ہمیں سمجھ کر آتے ہیں، لیکن ہمارا جو دین جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اگر آپ نے 6 لیکچر کسی بھی یونیورسٹی میں مس کر دیے ایک دن میں، تو ایک مہینے میں کتنے لیکچر مس ہوں گے؟ 180، بیکاز یہ ڈیلی ہیں. اور اگر آپ ایک سال لگا لیں تو اوور 2000 لیکچرز مسڈ. تو آپ کے ساتھ یونیورسٹی کیا کرے گی؟ 2000 لیکچر آپ نے مس کر دیے ایک سال میں. ہو سکتا ہے آپ کو ایک سال اور چانس دے دے، مے بی another year، لیکن فائنلی ایک دن آئے گا کہ یونیورسٹی کہے گی آپ کو کہ پلیز آپ چھوڑ کے چلے جائیں، یو آر ناٹ ورتھ اٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ 6 لیکچرز، اور میں ان کی بات کر رہا ہوں دا بیسٹ آف اس، کو روزانہ دے رہے ہیں، اور کئی سالوں سے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں میں. اور کیا یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز کی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن قرآن کی سمجھ میں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو جو انالیسس کیا گیا وہ یہ ہے کہ وی آر آل اور موسٹ آف اس آر مسلمس بائی چانس. ہم ایک دن پیدا ہوئے، کسی نے ہمارے کان میں اذان دے دی اور کسی نے نام رکھ دیا محمد، حامد، اصغر، ہم مسلمان ہو گئے، اور دائیں اور بائیں ہم دیکھتے رہے. یعنی کہ ہم مسلمس بائی چانس ہیں. ہم نے ذہن میں یہ بات لانی ہے آج جو بھی جس ایج پر بھی ہم ہیں کہ میں نے مسلم بائی چوائس بننا ہے. مسلم بائی چوائس بننے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود سے اختیار اپنے خود میں ڈیسائیڈ کروں کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے قرآن کو سمجھنا پڑے گا. there is no choice. مطلب یہ بات سمجھیے کہ اگر تو میں مسلمان اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہوں جسٹ بائی نیم، تو پھر اپنے آپ کو میں دھوکہ دے رہا ہوں. مسلم بائی چوائس بننے کے لیے I will have to make the effort to understand my creator. اس نے میرے لیے کیا میسج بھیجا ہے. جیسے ہی آپ یہ فیصلہ کریں گے اپنی زندگی میں کہ میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، I want to know the reality، تو آپ کو ایک دشمن کا سامنا کرنا پڑے گا. اس دشمن کو پہچانیے. ہر شخص اس دشمن کے تھرو گزرتا ہے. یہ وہ دشمن ہے جس کی ہم آج بات کریں گے، اور یہ ہے شیطان. اور یہ کیسے ہم پر مسلط ہوتا ہے اس کی بھی ہم آج بات کریں گے. بٹ فار ناؤ پہچان لیجئے کہ دا مومنٹ یو ڈیسائیڈ آپ کو ڈیفیکلٹیز آنی شروع ہوں گی. سو مچ سو کہ اگلے سنڈے کی کلاس کے لیے بھی آپ کو سارے اپنے امپورٹنٹ کام نیکسٹ سنڈے کو یاد آئیں گے. سو بی ویئر. یہ سفر جب آپ شروع کرنے لگے ہیں تو there should be no turning back. Maybe you might never get this chance again. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک چانس مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب بلا رہے ہیں. آئیے سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا. تو کیسے ہوگا؟ تو قرآن کا ایک معجزہ ہے، میریکل آف قرآن. ویسے تو آپ نے بہت سے میریکل سنے ہوں گے، there are lots of miracles. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارا ایک آپریٹنگ مینول ہے، اس کے اندر احکامات ہیں، بہت کچھ ہے. قرآن میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہمیں سادہ سا آسان سا جواب ملتا ہے.
لیکن قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ انسان میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ سنسیئرلی قرآن کا مطالعہ کریں، یعنی قرآن کو انڈرسٹینڈ کر کے، اس پہ تدبر کر کے، اس کے اوپر اپنا توکل کر کے آگے چلیں گے، تو آپ میں قرآن تبدیلی پیدا کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ مکہ کے قریش کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، کیونکہ جو سنتا تھا اس پر یہ اثر کرتا تھا، کیونکہ ان کو سمجھ آتی تھی. تو اگر آپ اپنے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کا ذریعہ ہے، اور میں اور آپ کر سکتے ہیں. اس کورس کا مقصد یہ آسان طریقے سے ہم کیسے قرآن سمجھ سکتے ہیں. یعنی فار دس کورس آپ کا جو پری ریکوزٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کو ٹوٹا پھوٹا پڑھ سکیں. دیٹس اٹ. نہ تو آپ کو تجوید کا ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت ہے، آپ صرف بیسک پڑھ سکیں، سن سکیں اور اشارے کر سکیں کہ اشاروں میں ہم سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. آپ کے سوالات کا جواب کیسے ہوگا؟ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ لرننگ تبھی ہوتی ہے جب کوسچن آنسرز جو ہے شیئر ہوں. آئیڈیلی ہمارے یہ کورسز ان پرسن ہوتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے الحمدللہ اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ ہم یہ کورسز آن لائن کر رہے ہیں. تو آپ کے سوالات کا جواب کس طرح ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک چیٹ باکس ہے یہاں پہ، اس میں آپ اپنے کوسچنز ڈیورنگ دا سیشن ڈال سکتے ہیں. ہمارے ٹیچرز اور مینٹور ان کو دیکھ رہے ہیں اور اسیس کریں گے کوسچنز کو. اگر ایسا کوئی کوسچن ہو جس میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو امیڈیٹلی، یعنی اس وقت جب کورس ڈیلیور ہو رہا ہے، تو اس کا جواب وہاں پر بھی دیا جا سکتا ہے. رائٹ؟ ضروری ہوتا ہے، ادروائز وہ بندہ وہ گم جائے گا. سو ایک تو وہ طریقہ ہے. دوسرا، چیٹ پر جواب مل جائے گا. تیسرا، ہمارا جو لیسنز ہوتے ہیں، ابھی اس کا ڈیٹیل آ رہی ہے. دیر آر ٹوٹل آف 20 لیسنس، اور ہم ایک دن میں یعنی ایک ہفتے ایک سیشن میں عام طور پہ 2 لیسنز کور کرتے ہیں. سو ان 2 لیسنز میں ہر لیسن کے 2 حصے ہوتے ہیں. تو میکسیمم ایکسپوجر آپ کا ہاف این آور کا ہوتا ہے، ایکسپٹ فار دا فرسٹ لیسن. یعنی آدھے گھنٹے کا لیسن ہوگا، 2-3 منٹ کی بریک ہوگی. اس بریک کے دوران بھی آپ کے کوسچن آنسر ہو سکتے ہیں. جب ایک لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی 2 پارٹس کا، تو 15 منٹ کی بریک ہوگی. اس بریک میں آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے کوسچنز بھی آنسر ہو سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ کے 2 آورس کا سیشن کمپلیٹ ہوگا تو ہمارے مینٹور اور ٹیچرز موجود ہوں گے ٹو ٹیک آل یور کوسچنز فار دا نیکسٹ ہاف این آور 45 منٹس، تاکہ آپ جس دن کورس کے 2 لیسن کریں آپ کے سارے کوسچنز آنسر ہو جائیں. تیسری بات، آپ کس موڈ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسٹوڈنٹ موڈ میں یا ٹیچر موڈ میں؟ تو ظاہری بات ہے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھا ہوں. یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ موڈ سے ٹیچر موڈ میں لے جائیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ آپ کا دماغ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اسی انداز میں اس کو پریزرو کرتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو صرف اسٹوڈنٹ تصور کر رہے ہیں تو یہی انفارمیشن جو آپ سیکھیں گے وہ آپ کے دماغ کے ایک حصے میں جا کر سٹور ہو جائے گی. کس لیے؟ آپ کے لیے. لیکن یاد رکھیے آپ میں سے ہر ایک ٹیچر بھی ہے، معلم بھی ہے، اس نے یہ بات آگے پہنچانی ہے. تو اپنے آپ کو آپ ٹیچر تصور کریں، معلم تصور کریں. صرف یہ کہنے سے اپنے دماغ کو کہ میں جو سیکھ رہا ہوں میں نے اس کو آگے سکھانا ہے، تو یہ انفارمیشن آپ کے دماغ میں ایک مختلف انداز میں سٹور ہوگی. اس انداز میں کہ دماغ اب کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے یہ انفارمیشن میرے سے مانگنی ہے اور میں نے آگے پہنچانی ہے. تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے اور آگے پہنچا سکیں گے. تو پھر آپ کس موڈ میں بیٹھے ہیں آج سے؟ ٹیچر موڈ. آپ میں سے ہر ایک معلم ہے، کسی نہ کسی کو آپ نے آگے سکھانا ہے. نیکسٹ، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، یہ لیکچر نہیں ہے ایکسپٹ فار دا فرسٹ سیشن. اس میں انٹریکشن بھی ہوگا انشاءاللہ. نہ یہ تفسیر کا کورس ہے، نہ ہی تجوید کا کورس ہے، اور نہ ہی ناظرے کا، اور سب سے بڑی بات نہ ہی یہ فقہ کا کورس ہے. موبائل اپنے آئی گیس یہاں تو آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اور چیزوں سے
اجتناب کریں, دوسروں کو دعوت دیں. اس کورس کو ترتیب دیتے ہوئے دنیا کے جتنے بھی علوم اویلیبل تھے اور لیٹسٹ ٹیکنیکس اویلیبل تھی وہ سب استعمال کی گئی. الحمدللہ. چند کتابوں کا تذکرہ ہے, ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں. قرآن میں آنے والے الفاظ کو سامنے رکھ کر پڑھانے کے انداز کو, جس کو میں نے اشاروں کا انداز بتایا آپ کو, یا پھر دماغ کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے, جسے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہتے ہیں یا برین میپنگ کہتے ہیں, یہ تمام ٹیکنیکس کا یوز کیا گیا اس کورس میں تاکہ قرآن کو سمجھا جا سکے. آئیے مٹیریل ہمارے پاس کیا ہے. پری ریکوزٹ میں نے آپ کو بتا دیا, قرآن کا صرف بیسک پڑھنا اور سننا اور ریکگنائز کرنا الفابیٹس. آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ بک ہے جو یا تو آپ کو پہنچ گئی ہے یا اگلے ہفتے تک پہنچ جائے گی. اس کے ساتھ ایک ورک بک ہے اور اس کے ساتھ ایک کارڈ ہے, یعنی ایک کارڈ ہے الفاظ اور معنی کا, بھی آپ کو میں ان کی فوٹوگرافس دکھاتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہینڈ آؤٹس اور ہوم ورکس ہوں گے. آپشنل میں آپ کے پاس تعلیم القرآن کا پارہ نمبر 1, یہ آپ کے قرآن پڑھنے کے لیے بھی کام آئے گا اور فردر اسٹڈی کے لیے بھی. اس کے علاوہ USB پر آپ تمام چیزیں obtain کر سکتے ہیں, بلکہ آن لائن آپ سے شیئر ہو سکتی ہیں. PDF سلائیڈز ہیں اور قرآن کے آڈیوز ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا مٹیریل کس طرح کا ہے. رائٹ سائڈ پہ ٹیکسٹ بک ہے. حسین صاحب, کیا ٹیکسٹ بکس آپ نے سب کو بھیج دی ہیں؟ جی سر بالکل, جن کے آرڈرز آئے تھے ان سب کو چلی گئی الحمدللہ. اچھا, تو ٹیکسٹ بک جو ہے یہ ریکوائرڈ ہے. اس کا PDF ورژن بھی آپ کو مل سکتا ہے اور ملے گا. سو اٹس اپ ٹو یو. ٹیکسٹ بکس کی پرائس ہے, اگر کوئی پے نہیں کر سکتا تو all he has to say is I cannot pay, اس کو بکس بھی فری میں مل جائیں گی. ایک بک ہے اور ایک ساتھ اس کے ورک بک ہے, اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک کارڈ ہے جو کہ فولڈ ہو کر آپ کی جیب میں آ جاتا ہے. اس کارڈ میں وہ تمام الفاظ ہیں جو اس کورس میں ہم سیکھیں گے, اور اس کورس میں ہم قرآن کریم کے 50% الفاظ انشاءاللہ سیکھ لیں گے. امیزنگ isn't it? 20 آورز کا کورس ہے اور 20 گھنٹے میں ہم قرآن کے آدھے الفاظ سیکھ لیں گے, اور تمام کے تمام الفاظ اس چھوٹے سارے کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ وہ تعلیم القرآن ہے. یہ اس طرح کا انگلش میں بھی اویلیبل ہے ورژن, کہ عربک لکھی ہوئی ہے, پھر اس کی ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے, اور پھر اس کی رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے, اور حاشیے میں مارجن میں ایکسپلینیشنز بھی دی ہوئی ہیں, نیچے گرامر کا بھی دیا ہوا ہے طرز. تو یہ پارا بائی پارا اویلیبل ہے مارکیٹ میں بھی, ہمارے پاس بھی. اٹ از اے گڈ آپشنل ریسورس, کیونکہ اب آپ اسٹوڈنٹس بن رہے ہیں قرآن کے فار دا ریسٹ آف یور لائف انشاءاللہ. یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے انشاءاللہ جو آپ کو ملے گا جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کریں گے. سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس ہوپ فلی انعامات کے ساتھ. اور جزاکم اللہ خیرہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کورس کو کے انعقاد میں ہماری مدد کی, اور جنہوں نے آپ کو اس کورس کے متعلق آگاہ کیا. اور مبارک ہو آپ سب کو جو یہ کتاب سیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے یو ہیو بین انوائٹیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ ہم اس کا کلام سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو آئیے وی اسٹارٹ ود دا ویری فرسٹ سلائیڈ, جہاں میں کہوں گا جو پہلی سلائیڈ جس کا تعلق ہمارے کورس سے ڈائریکٹلی ہے وہ یہ ہے کورس کے مقاصد, دا لرننگ آؤٹ کمز. دیکھیں آج کل ہم ہر ایک کے پاس ٹائم کی کمی ہے obviously. تو پہلا کوشچن, اور اگین یہ کوشچن میں جب آپ سے کہتا ہوں نا شیطان آپ کے ساتھ ہے, تو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. دیر از این اینٹی. جتنا آپ کا توکل بڑھے گا یو ول فائنڈ آؤٹ. آپ کے دماغ میں خیالات بھی آتے ہیں, وسوسے بھی آتے ہیں. پہلا وسوسہ یہ آتا ہے کہ یہ میں 20 گھنٹے یہاں کیوں خرچ کروں, واٹ ول آئی گیٹ آؤٹ آف اٹ. مجھے یاد ہے کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمیں پہلے دن بتایا جاتا تھا, ایک کاغذ دیا جاتا تھا, لرننگ آؤٹ کم آف دس کورس, کہ جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ حاصل کیا کریں گے. تو آئیے ہم ان 6 لرننگ آؤٹ کمز کی طرف جاتے ہیں جو اس کورس کے اختتام پر ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارا کلیم ہے, آپ نوٹ کر لیجئے, 20 گھنٹے کے بعد ہم ایویلیویشن کریں گے
کیا ہمیں یہ حاصل ہوئے؟ پہلا آبجیکٹو، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. یعنی جو بھی آپ کا لیول ہے، جتنا بھی آپ قرآن سمجھتے ہیں اس سے اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اس کی دلیل نیچے دی ہوئی ہے کہ 20 گھنٹے میں آپ قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لیں گے. آئی گارنٹی یو کہ آدھے لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. قرآن 600 صفحات کی کتاب ہے، رائٹ، 600 پیجز، اور اس میں 78,000 ورڈز ہیں، اور ٹیچر میرے کہہ رہے ہیں کہ 20 آورز میں I'll understand half of these words. جی you will انشاءاللہ. تو یہ پہلا کلیم ہے اور پہلا مقصد ہے جو آپ کو اس بات پر، یعنی آپ کو اس بات پہ کنونس کرے کہ اٹ از ورتھ دی ایفرٹ. نمبر 2، مجھے ساری نماز سمجھ میں آ جائے گی. ونڈرفل. وہ نماز جو میں دن میں 5 دفعہ پڑھتا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لیٹس بی فرینک اینڈ آنےسٹ، تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے، لیکن کس انداز میں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق قائم ہو جائے گا. گارنٹیڈ. آپ کو کیا پتا چلے گا کہ نماز میں کس سٹیج پر، کس مقام پر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور کس مقام پہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور کہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. Isn't that important? There's a dialogue going on. نماز میں مجھے وہ سمجھ میں آ جائے گا within this 20 hours، اور اللہ تعالیٰ سے میرا رشتہ قائم ہو جائے گا. The link, the missing link between the creator and us. نماز سمجھ میں آ جائے گی ساری کی ساری. Is it worth the objective? 20 hours only. نمبر 3، جو نماز پڑھ بھی رہے ہیں یا شاید ان کو ٹرانسلیشن آتی بھی ہو تو نماز مؤثر ہو جائے گی. کیا مطلب؟ ایفیکٹو. آخر نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے. ہمیں سے بہت سے لوگ کب سے نمازیں پڑھ رہے ہیں but we don't see any effect. نماز تو ایسی چیز ہے کہ انسان کو بدل دیتی ہے. تو کیسے بدلے گی؟ خشوع، خضوع اور شوق پیدا ہوگا. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر ایک ایسی حرکت پیدا ہوگی، ایفیکٹ پیدا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں پتا چلے گا کہ what is important that is addressing us in the نماز. اس سے خشوع قائم ہوگا، خشیت پیدا ہوگی. خضوع کیا ہے؟ ہمبلنس پیدا ہوگی. اپنی پوزیشن سمجھ میں آئے گی، کریٹر کے نزدیک کیا ہے، اس دنیا اور آخرت کا کنیکشن سمجھ میں آئے گا. اور سب سے بڑھ کر شوق. کین یو امیجن کہ یو وڈ لک فارورڈ ٹو یور نیکسٹ نماز؟ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہوگا. نمبر 4، قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوگا. واٹ از دس؟ قرآن آپ پڑھ بھی لیں لیکن اس کو ریلیٹ نہ کر سکیں آج کی زندگی کے ساتھ تو سم تھنگ از مسنگ. اس کورس کا فوکس یہ ہوگا کہ کس انداز میں قرآن کی آیات جب ہم پڑھیں تو ان کو کس طرح اپنی زندگی میں لے کر آئیں. ہم ایک 4 اسٹیپ فارمولے کی بات کریں گے. اس کے ذریعے قرآن کی آیات کو اپنی زندگی میں، ڈیلی زندگی میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ. That's objective number 4. نمبر 5، نیک اعمال کی ترغیب، اعلیٰ اخلاق کی ترغیب. کیسے ہوگی؟ کہ چھوٹی چھوٹی احادیث اس کورس کے اندر امبیڈ کی گئی ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ نماز سے یا قرآن کے ان لیسن سے ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان احادیث کی روشنی میں ہمیں اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ملے گی. اینڈ وی ول بی انسپائرڈ ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. آپ کو حیرت ہوگی کتنے آسان ہیں نیکیاں کرنے ایسی نیکیاں جس سے آپ کا دل جو ہے مطمئن ہوگا. اٹس ویری ایزی. ہماری لائف کے روزانہ کے احوال ہوں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کچھ عربی بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی. عربی بول چال کے 100 جملے ہم سیکھیں گے. بٹ دیٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ 100 جملے. قرآن کریم ڈائلاگ ہے. کبھی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، کبھی جنرلی اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو جو گفتگو کا انداز ہے گرامر میں، عربی میں، وہ ہم سیکھیں گے. یہ ہمارے 6 لرننگ آؤٹ کمز ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ کنونس یو کہ اٹس ورتھ انویسٹنگ 20 آورس. الحمدللہ کورس کا تعارف کیا ہے؟ قرآن مجید سمجھنے کا سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ that I know of. Easiest and fastest way of understanding Quran. وہ کیا؟ اشاروں کی مدد پلس سم ووکیبلری جو ہم حاصل کریں گے، اس کے ذریعے قرآن کے 50% الفاظ
ہم صرف 20 گھنٹوں میں جان لیں گے. So that indeed is quite an achievement. Total 20 لیسن ہے جو کہ 10 سیشنز میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایک سیشن آپ کا ریویژن ہے اور 2 سیشن آپ کے کوئز کے ہیں. تو 13 سیشنز ہیں, بیسکلی 10 سیشنز آف لرننگ. تو قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آئیے پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں. قرآن کریم کو جب آپ دیکھیں تو اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ایک کاپی آف دا قرآن ہے. قرآن بائی اٹ سیلف اللہ کا کلام ہے, جو رائٹنگ میں ہے وہ ایک کاپی ہے. بائی کاپی, اس کاپی کو کہتے ہیں مصحف. تو یہ نام یاد رکھ لیں, مصحف is a technical name for a copy of the Quran. اصل قرآن تو وہ کلام ہے, وہ آواز ہے, وہ ڈائلاگ ہے, وہ جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اللہ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا, اس کی یہ کاپی ہے مصحف. اور اس مصحف میں ٹپیکلی جس کو ہم اپنا بنا رہے ہیں سٹینڈرڈ 15 لائنز والا ہے, یعنی اس میں 15 لائنیں ہیں. اور اگر ہم کھولیں تو ہمیں ایسے نظر آتا ہے, آپ کو ابھی لگے گا جیسے کہ آپ کے لیے الفاظ اجنبی ہیں, لیکن ہوگا کیا, اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد ایک اگر رینڈم پیج کو دیکھیں گے ہم قرآن کے تو آدھے الفاظ سمجھ میں آتے ہوں گے, اور ان کو یلو کیا ہوا ہے ہائی لائٹر سے. یہ میں نے نہیں کیا, آپ جیسے ایک اسٹوڈنٹ نے کورس کرنے کے بعد ہم نے ان کو ایک صفحہ دیا کہ آپ نے جو الفاظ سیکھے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیں. تو الحمدللہ یہ انہوں نے ہائی لائٹ کیے, اور اس میں بھی وہ چند بھول گئے جن کے نیچے ریڈ نشان ہے. تو کیا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ 20 آورز میں آپ کسی بھی صفحے پہ رینڈملی یا تو نہیں, لیکن موسٹ پیجز پر 50% سے زیادہ الفاظ آپ کو آتے ہوں گے. دیٹس دا لرننگ آؤٹ کم. آئیے ایک اور طرف چلتے ہیں کہ ہمارا چیلنج کیا ہے. اگر قرآن کریم آپ کو دیا جائے تو آپ کا دماغ پھر اگین وسوسہ یہ آئے گا کہ میں نے 600 صفحات ہیں اس میں, اپروکسیمیٹلی 600 پیجز, اور ہر پیج پہ 15 لائنیں ہیں, 15 لائنز ٹو اے پیج, اور ہر لائن میں اپروکسیمیٹلی 9 ورڈز ہیں, 9 الفاظ. تو اس کو دیکھتے ہوئے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ایک صفحے پہ کتنے الفاظ ہوتے ہیں اس مصحف کے؟ اپنا ریز ہینڈ کر کے بے شک بتائیے, کوئی جلدی نہیں ہے. یعنی ایک پیج پہ قرآن کریم کے کتنے ورڈز ہیں؟ اگر 15 لائنز ہیں اور ہر لائن میں 9 ورڈز ہیں, کوئی کرنا چاہے گا یہ میتھمیٹکس؟ سر 135. 135 یعنی 15 ضرب 9 135 سر. 135. تو اس کا مطلب ہے کہ 135 ورڈز ایک پیج پر ہیں, اگر اس میں 15 لائنز ہیں اور 9 ورڈز ہیں. 15 لائنیں تو ہیں لیکن 9 ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہے, کسی میں 9 بھی ہو سکتے ہیں, کسی میں 8 بھی ہو سکتے ہیں, بٹ ہم ایوریج لے لیتے ہیں. تو 15 ٹائمز 9 از 135. ہم اس کو 130 ایوریج کر لیتے ہیں کہ مصحف قرآن کی کاپی پہ ایک پیج پہ 130 الفاظ ہیں اوسطاً, اور ہم نے کہا اپروکسیمیٹلی 600 صفحات ہیں. تو قرآن کریم میں ٹوٹل الفاظ پھر کتنے ہوئے؟ لگتا ہے مشکل تو نہیں ہے میتھمیٹکس. 130 ایک صفحے پہ اور 600 صفحات ہیں, تو کتنے الفاظ قرآن کریم میں بنے اپروکسیمیٹلی؟ تقریباً 78,000. 78,000. اس کا مطلب یہ جس کو 78,000 ورڈ سمجھ میں آ جائے قرآن کے, اس کو سارا قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اگریڈ؟ اگریڈ؟ کیا آپ اس میں سے متفق ہیں اس بات سے؟ یس سر. یس سر. اچھا, اس کا مطلب ٹارگیٹ ہمارا ہے 78,000 ورڈز مجھے سمجھ میں آ جائے. اب مجھے یہ بتائیے کیا 78,000 ورڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں یا بہت تھوڑے ہوتے ہیں یا بالکل مناسب ہیں؟ کیا خیال ہے, کتنے ہوتے ہیں 78,000 ورڈز؟ سر زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے جی. بہت زیادہ ہے. یہ تو یاد کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی, رائٹ؟
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آسانی بنائی ہے. وہ آسانی کیا ہے کہ بہت سے الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں, یعنی تکرار کے ساتھ آئے ہیں. اور اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ 78,000 ورڈز تو وہ ہیں جن میں ریپیٹڈ ورڈز شامل ہیں. اگر ریپیٹڈ ورڈز کو نکال دیا جائے تو وداؤٹ ریپیٹیشن تقریباً کتنے ورڈز ہوں گے؟ تو کوئی گیس کر سکتا ہے؟ جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا. 78,000 میں کئی ریپیٹ ہوئے ہیں, بار بار بھی آئے ہیں. قالا بہت دفعہ آیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت دفعہ آیا. لیکن اگر آپ سب کو ایک ایک دفعہ لیں تو کتنے ہوں گے؟ اینی رف گیس آپ کے خیال میں؟ 78,000. 17,000. ماشاء اللہ, لگتا ہے آپ نے پہلے کہیں سے اسٹڈی کیا. بٹ اینی وے, ویری گڈ. کتنے ہیں؟ اونلی 17,000. اچھا سب, جی ثنا مائک کو ان میوٹ کر کے بات کیجئے. اچھا اینی وے, سو 17,000 سنتے ہی آپ کے دماغ پہ بوجھ کم ہوا کہ آپ نے 78,000 نہیں سیکھ رہے ہیں, صرف 17,000 الفاظ سیکھیں گے تو آپ کو قرآن کے 78,000 ورڈ سمجھ میں آ جائیں گے. الحمدللہ. بہت کم. لیکن 17,000 بھی زیادہ نہیں لگ رہے آپ کو؟ یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی زیادہ ہے. 70% بھی زیادہ ہیں. سر آپ سوچ رہے ہیں 17,000 روپیز, وہ تو بہت کم ہے, آئی ایگری. لیکن 17,000 ورڈز کافی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آسانی پیدا کی ہمارے لیے کہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد جب ہم گرامر سیکھنا شروع کریں گے اس کورس میں, اب گرامر کے لفظ سے ہم نے پریشان نہیں ہونا. تو ہم جب وہ قواعد سیکھیں گے تو ہمیں صرف 4,500 ورڈز یاد کرنے ہیں. دیٹس اٹ. 4,500 پیٹرنز کہہ لیں یا گرامر کے قواعد کے حساب سے الفاظ کہہ لیں, سمجھ میں آ گئے تو ہمیں 78,000 ورڈ سمجھ میں آ جائیں گے. Now how is that? آسان ہو گیا. ہم اس کورس میں ٹارگیٹ کریں گے 4,500, لیکن آپ نے ابھی QC 2, 3, 4, 5 پڑھنا ہے نا, اس میں ہم ایک اور میتھڈ استعمال کریں گے, روٹ لیٹرز. روٹ لیٹرز کے ذریعے جب ہم الفاظ کو پہچانیں گے تو ہمیں صرف 1850 روٹ لیٹرز سمجھنے ہیں. اب اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو فوری پوچھنی چاہیے یا چیٹ پر یا ہاتھ کھڑے کر کے, یہ مادہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی, واٹ آر دیز روٹ لیٹرز. تو آئیے میں روٹ لیٹرز آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر آپ ان الفاظ کو دیکھیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, علم, علم, تعلم, تعلیم, عالم, علیم, علام, تو ان تمام الفاظ کے اندر کچھ آپ کو ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو, یا سم کامن ایلیمنٹ ان سم ورڈز میں نظر آ رہا ہے کوئی؟ عین لام میم. عین لام سب میں موجود ہے نا, سب میں عین لام میم. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ترتیب ورڈز کی ایسے بنائی گئی ہے جو ہم سیکھیں گے کہ علیمہ کا معنی ہے اس نے جانا, جبکہ علامہ کا معنی ہے اس نے جو جانا وہ کسی اور کو سکھایا, اور تعلمہ کا معنی ہے خود سے سیکھنا. تعلیم جو تعلیم و تربیت ہوتی ہے, ایجوکیشن. عالم اس کو کہتے ہیں جو جانتا ہے, جبکہ علیم اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو شروع سے آخر تک جانتا ہے. اور علام کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو بڑا علامہ ہے, وہ سبھی کچھ جانتا ہے. تو آپ کو نے گیس کر لیا کہ جب ہمیں عین لام میم کا بیسک میننگ علم سمجھ میں آ جاتا ہے تو بہت سے ورڈز جو عربک میں نکلتے ہیں ان کے خاص پیٹرن ہوتے ہیں. جب وہ ہم پیٹرن سمجھ لیں گے آگے چل کے QC 3, 4, 5 میں, تو ہمیں صرف 1850 روٹ لیٹر سمجھنے ہیں, تو ہمیں 78,000 ورڈ سمجھ میں آ جائیں گے. اس ساری ایکسرسائز کا مطلب کیا ہے کہ مجھ پر بوجھ کم پڑے اور آپ کو میں کنونس کر سکوں قرآن سمجھنا آسان ہے. اب میرے کہنے سے تو آپ شاید نہ مانیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 مرتبہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور تحقیق یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے بھی. تو یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ بھی وسوسہ ہے, شیطانی وسوسہ ہے. ایسا ہرگز نہ سوچیں. اگر آپ ایسا سوچیں گے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ قرآن کو چٹلانے والوں میں بن سکتے ہیں. استغفر اللہ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں مجھے تھوڑی ساری محنت کرنی ہے, لیکن کھانا کھانا بھی تو آسان ہوتا ہے, لیکن آپ کو پھر بھی محنت کر کے
ہاتھ استعمال کر کے روٹی لے جانی پڑتی ہے منہ تک. تو تھوڑی سی محنت ریکوائرڈ ہے, لیکن قرآن آسان ہے, کنفرم. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم QC1 کے بعد کیا کریں گے. QC1 میں ہم نے نماز, اذکار, دعائیں اور قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لیں گے. پھر ہماری سفر شروع ہوگا نیکسٹ QC2 پہ, وہ بھی 20 گھنٹے ہے. سورۃ البقرہ کے پہلے 5 صفحات ہم سمجھ لیں گے اور گرامر بھی. اس طرح اب غور کریں اس بات پہ, جب آپ کورس 1 کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ اور سورۃ البقرہ سے پڑھنا شروع کریں گے, تو قرآن کریم کے ایک لائن میں 9 الفاظ تھے, 9 میں سے آپ کو اوسطاً 6 آتے ہوں گے. I repeat, amazing. ویسے تو 50% ورڈز آپ نے سمجھے, لیکن جب سورۃ البقرہ سے آپ پڑھنا شروع کریں گے, یہ بھی اعجاز ہے قرآن کا, تو آپ کو 66% آف ورڈز آتے ہوں گے, یعنی 9 میں سے 6 ورڈز آپ کو آتے ہوں گے. Isn't that something? اور جب آپ QC2 کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو 9 میں سے 7 ورڈز آتے ہوں گے, صرف 2 لفظ نہیں آئیں گے. اور جب QC3 کمپلیٹ کر لیں گے another 20 hours میں, تو آپ کو ہر لائن میں صرف ایک نیا لفظ ملے گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد آپ کو ایک یا ایک سے کم ملے گا. اس طرح ہم QC5 تک پہلا پارا کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ, اور QC6 میں ساری ریویژن دوبارہ سے اکٹھا ریوائز کر کے ہم سورۃ البقرہ کو کمپلیٹ کریں گے. اور QC7 وہ لیول ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ آپ پھر قرآن کریم کو اس طرح سمجھیں گے کہ آپ کی زندگی میں یہ آیات آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی, آپ میں ایک چینج آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہمارا سفر ہے QC1 سے QC7 تک. گھبرانے کی بات نہیں ہے, ابھی فوکس ہم کر رہے ہیں QC1 پر انشاءاللہ. اس کورس کی امتیازی خصوصیات کیا ہے؟ واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ دس کورس؟ پہلی بات تو ہے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ سے. سو واٹ سو اسپیشل اباؤٹ دیٹ؟ ہم دن میں 32 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اپروکسیمیٹ, الحمدللہ, یعنی 5 نمازوں میں. تو ہماری پریکٹس آٹومیٹکلی ہو جائے گی, آپ کو کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اینڈ یو ول نو دا اسپرٹ بیہائنڈ سورۃ الفاتحہ. دوسری بات ہے 5 نمازیں جو انسان پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تقریباً 1 گھنٹہ گفتگو کرتا ہے. اب مجھے بتائیے, آپ اپنے بہترین دوست یہ بینیفیکٹر کے ساتھ روزانہ 1 گھنٹہ بات کریں اور سمجھ ہی کچھ نہ آئے, ناٹ فیئر. تو 1 گھنٹہ جو آپ گزاریں گے وہ عربی میں گزارتے ہیں, تو آپ جب یہ سیکھ لیں گے اس کورس کے بعد, تو آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ آٹومیٹک پریکٹس, 1 گھنٹے کی پریکٹس ڈیلی. اس کورس میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر مٹیریل وائز, تو نماز آذان سے شروع ہوتی ہے, آذان, قیام, سورۃ الفاتحہ, رکوع, سجود, تشہد, درود اور درود کے بعد کی دعا. اس کے ساتھ 6 صورتیں جو قرآن کے آخر میں سے آپ کو زبانی تو پہلے ہی آتی ہوں گی, اب آپ ان کی اسپرٹ اور انڈرسٹینڈنگ آپ کی امپروو ہو جائے گی. 6 صورتیں ہیں اور 4 ایسی دعائیں جو کہ بالکل ہی سمپل ہیں. ان کے دعاؤں میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو قرآن کریم میں بار بار آتے ہیں. تو یہ ہمارا یعنی ایک سلائیڈ میں پورے کورس کا سمرائز ورژن ہے, اور یہاں ہم شروع کرنے لگے ہیں اب. تو آئیے لیٹس اسٹارٹ آور فرسٹ لیسن. تو پہلے لیسن میں جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اسٹڈی کریں گے, وہ جس دشمن کی بات کی گئی تھی کہ ایک ایسا دشمن ہے جس کی کوشش ہے کہ ہم ہدایت نہ حاصل کریں. اور جب ہم QC2 میں جائیں گے تو تفصیل سے قرآن میں سے پڑھیں گے کہ یہ کیسے اس دشمن نے ہمیں سٹاپ کیا یا سٹاپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کا لیسن اس دعا کے متعلق ہے, اور سیکنڈ پورشن کورس کا جو ہے وہ گرامر ہے. تو آج پہلی چیز جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہر لیسن کے 2 حصے ہوں گے, یعنی وی ہیو 20 لیسنس, 20 لیسن ہے اس کورس میں, اور ہر لیسن کے 2 حصے ہیں. جو پہلا حصہ ہے, فرسٹ پارٹ ہے, دیٹ از ٹو ڈو وتھ کسی قرآنی آیت یا نماز کے متعلق ہوگا, یعنی نماز کے اذکار جیسے سورۃ الفاتحہ ہے, رکوع, سجود, یہ سارے پارٹ 1 میں کور ہوں گے. اور لیسن کا دوسرا حصہ گرامر ہوگا, اور گرامر وہ ٹول ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھیں گے,
یہ میں بات کروں ود ان دا نیکسٹ 1 hour انشاءاللہ we will learn over 7,000 words of the Quran. اصل میں یہ 12 words ہیں لیکن یہ 12 words جو ہیں یہ بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ 7,000 ٹائمس آئے ہیں. امیزنگ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر 1. اور لیسن نمبر 1 ہمارا ایوری لیسن جو ہے نا اس انداز میں شروع ہوگا کہ اس پر آپ کو نظر آئے گا ایک تو الحمدللہ ایک پھول, رائٹ, بیکاز وی وانٹ ٹو ہیو دس فریشنس, کہ ہمیں احساس ہو نیچر کا, اور اس پر بھی تدبر کریں کہ یہ پھول کیا جو ہے نا ہمیں میسج دے رہا ہے. سبق نمبر 1 کے اختتام پر لکھا ہے ہم نے 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن میں 7,000 مرتبہ آئے. جب آپ نیکسٹ لیسن پہ جائیں گے تو سبق نمبر 2 لکھا ہوگا اور ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے. لیفٹ سائڈ پر آپ کا یہ بنا ہوا ہے, اس کو کہہ لیں آپ چارجنگ اسٹیشن. آپ چارج ہو رہے ہیں ود دا ورڈز. 78,000 ہمارا ٹارگیٹ ہے. آج ہم پہنچ جائیں گے 7,248 اینڈ گریجولی یو ول سی دس بار رائزنگ اپ اپ اپ. اور جب ہم کورس کمپلیٹ کریں گے 1 ہم یا 41,000 پہ ہوں گے اپروکسیمیٹلی, الحمدللہ. تو آج کے پہلے لیسن میں ہم شروع کریں گے تعوذ سے. تو پہلا چیلنج جو ہے آج کا وہ یہ ہے کہ اس لفظ کو پڑھنا کیسے ہے. تعوذ یعنی اس کو تعوذ نہیں پڑھنا, تعوذ نہیں پڑھنا, تعوذ یعنی تا پہ زبر ہے, تا, آئین پر زبر ہے آ, تا آ. اب واو پہ شد کا مطلب ہے 2 واو ہیں. تعو پہلے والے پہ سکون ہے, تعو, اور دوسرے پہ پیش ہے تعوذ, تعوذ. تو تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا شارٹ فارم ہے. تو پہلی چیز جو ہم نے سیکھی, ہاؤ ٹو پروناؤنس دس ورڈ. تا ڈیش ڈالیں, او وذ, تعوذ. اور تعوذن بھی کہہ سکتے ہیں, تعوذ پہ کہہ. تعوذ قرآن شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے. آئیے یہ کیا ہے جو ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کچھ بھی سیکھنے کے لیے پہلے اس کو سنیں گے. آگے بات ہے سنیں گے. دیٹس اے اسٹارٹنگ پوائنٹ آف آور کمپریہنشن. تو آئیے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 5 ورڈز ہیں. اعوذ, اعوذ کا معنی میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں, دونوں معنی. I come in the protection یا I seek protection. اعوذ کا معنی ہے to come in the protection. کس کی؟ بلکہ پہلا جو لیسن ہمیں ملا کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں سٹارٹنگ پوائنٹ حفاظت, پروٹیکشن. تو ہمیں لیسن ملا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان جو ہے اپنے آپ کو جب سیف فیل کرے گا تب وہ آگے بڑھ سکتا ہے ٹو ڈو اینی تھنگ. یعنی سیفٹی فرسٹ, بکل اپ, گیٹ پروٹیکشن. جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سیٹ بیلٹ. سیٹ بیلٹ باندھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دماغ میں ایک سٹیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ان دا پروٹیکشن. لائک وائز دا مومنٹ یو ریپیٹ دیز ورڈز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ کے دماغ میں یہ خیال آنا چاہیے, بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ اب میں اللہ کی پروٹیکشن میں آ گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کمرے میں داخل ہوں اور دروازے کو کنڈی لگا دیں تو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا. آج میں آپ سے یہ بات شیئر کرنے لگا ہوں پہلے لیسن میں. قرآن کو سمجھنے کے لیے نہ صرف دماغ چاہیے بلکہ دل, جذبات بھی ضروری ہیں, فیلنگز اور امیجینیشن ضروری ہے. سو یو فیل سم تھنگ. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں اللہ کی پروٹیکشن میں آ گیا. سو اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ. اب باللہ کی کنسٹرکشن کیسے ہے؟ ایکچولی یہ 2 ورڈز ہیں, بی اور اللہ. یعنی میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی. یہ جو کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں نا, بی, یہ دیز آر لائک کنجنکشنز. ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں بیسڈ اپون دا ٹیکسٹ, کانٹیکسٹ. یعنی جب ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں تو ان کو ہم ایز ایڈجوائننگ ورڈز یوز کرتے ہیں. یعنی یہاں پر معنی آ رہا ہے اللہ کی, کہیں پہ معنی آ سکتا ہے اللہ کے ساتھ,
یہ اللہ سے. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو اردو, ان چھوٹے چھوٹے ورڈز کے میننگز چینج ہوتے رہتے ہیں. سو اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اور 2550 مرتبہ ورڈ اللہ قرآن میں آیا ہے, الحمدللہ. سو اللہ کی. من کا معنی ہوتا ہے سے, یعنی فرام. من کے اور بھی معنی ہیں, بیسک معنی ہے فرام. تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں سے. کس سے پناہ میں آتا ہوں؟ پروٹیکشن میں تو اللہ کی آگے, لیکن وہ کیا چیز ہے جس سے میں پروٹیکشن حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ بن الشیطان. اب الشیطان کو کیسے بریک اپ کیا گیا ہے؟ ال اور شیطان. شیطان وہ ذات ہے. دیکھیں ہمیں انٹروڈیوس کیا ہو رہا ہے؟ مائی سیلف, اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں. دوسری ذات اللہ, جس کی پروٹیکشن میں آتا ہوں. اور کس سے؟ تیسری ذات ہے شیطان, ایک ایول فورس ہے شیطان. ال ایک لفظ ہے عربی میں جو کنیکٹ ہوتا ہے مختلف ورڈز کے ساتھ, اور جب یہ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بہت سے معنی آ سکتے ہیں. ہم یہاں پہ 2 معنی سیکھیں گے. پہلا معنی جو ہم سیکھ رہے ہیں ال کا, اس کا معنی ہے all kinds and types, ساری جنس. یعنی شیطان کوئی ایک ذات نہیں ہے, but they're all kinds of شیطان. تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی ہر طرح کے شیطان سے. یعنی شیطان جو ہے of all types. شیطان کی جمع شیاطین. تو دیکھیں ساتھ ساتھ ہم واحد و جمع بھی سیکھ رہے ہیں. شیطان کی جمع شیاطین. اور انٹرسٹنگلی دونوں کو ملا کے پڑھیں, قرآن میں 88 ٹائمز آتے ہیں یہ دونوں الفاظ ٹوگیدر. الرجیم, یہاں پر ال کا کیا معنی آ رہا ہے؟ اسپیسیفائی کر رہا ہے کون؟ ہر قسم کا شیطان جو کیا ہے؟ رجیم ہے. سو دیٹس اے نیو ورڈ فار اس, کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان رجیم ہے. اور رجیم کا معنی ہوتا ہے مردود, دھتکارا ہوا, ریجیکٹڈ, ناٹ ایکسپٹیڈ, یعنی who is not worthy of being with you, وہ رجیم ہے. جیسے کہ حج پہ آپ رجم کرتے ہیں شیطان کو, رائٹ, وہ بھی یا ایک سزا ہے جس کے اندر رجم کر دیا جاتا ہے کسی کو, because that person is not suitable to be in the society. رجم, مردود کر دیتے ہیں اس کو. تو شیطان ایسا ہے جس سے ہمیں دوری اختیار کرنی ہے. تو کیسے یاد رکھیں گے اس کا معنی رجیم کا؟ ایسے یاد رکھیں گے کہ وہ دور ہے. کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو مردود ہے, دھتکارا ہوا ہے. دیٹ مینس وہ دور ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو رجیم کا معنی ہوا مردود, دھتکارا ہوا, ریجیکٹڈ. سو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اس شیطان سے جو مردود ہے, یعنی دھتکارا ہوا. اب شیطان کون ہے؟ پہلی بات تو ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے, اور he has been active since creation of humans. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا اس کا تجربہ ہے. ہم سے زیادہ تجربہ کار ہے. اس نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو بھٹکایا. تو ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی پوٹینشلی بھٹکائے جا سکتے ہیں, کیونکہ اس نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ میں دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے میں ان کو اٹیک کروں گا, یعنی وہاں پر حملہ کرے گا. تو ایک تو بات ذہن میں یہ رکھ لیں. دوسری بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے, یعنی ایک شیطان جن موجود ہے جو مسلسل ہم پر حملے کر رہا ہے. چاہے ہم گھر میں ہیں, آفس میں ہیں, بازار میں ہیں, دوستوں میں ہیں, موبائل پر ہیں, اکیلے ہیں, ہم حالت جنگ میں ہیں. اس بات کا احساس کریں. ڈونٹ فیل کہ آپ پروٹیکشن میں انلیس آپ اس شیطان سے دور ہیں. ہم جنگ کی حالت میں. اب نہ تو ہم شیطان کو دیکھ سکتے ہیں, نہ ہی اس کو مار سکتے ہیں, اور نہ ہی اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. So there is only one way, stay away from him. یعنی اعوذ باللہ کہیں گے تو ہمیں وہ طاقت آئے گی, ہمیں وہ فیلنگ آئے گی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنے کی. تو اب دوسری بات یہ دیکھیں کہ شیطان کیوں بنا, وہ ایول کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا, ریجیکٹ کر دیا.
اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو ہمیں اس بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ اب شیطان کا ایک ہی آبجیکٹو ہے, وہ چاہتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اس غلط راستے پہ چلے جائیں جو نافرمانی کا رستہ ہے. سو یاد رکھیں, جب بھی آپ نافرمانی کرتے ہیں یا کریں گے, کرنے کی کوشش ہوگی, آپ کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے. شیطان کے ساتھ اس جنگ میں ہمارے پاس جو سیفٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں. یہاں پر آپ کے ساتھ میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کو سمجھتے ہوئے ہم انسان کی 12 اہم عادات 12 habits of a successful person سیکھیں گے. انٹرسٹنگلی یہ ڈیرائیو کی گئی ہیں فرام ڈفرنٹ کورسز جو کہ آج کل ویسٹ میں آفر ہو رہے ہیں, ہاؤ ٹو امپروو یور پرسنالٹی. اور سکسیس پہ وہ ڈفرنٹ لیکچرز کو سامنے جب رکھا گیا تو دیکھا گیا کہ جن عادات کی ہیبٹس کی وہ بات کرتے ہیں وہ تمام کی تمام عادات سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں. امیزنگ isn't it؟ اور جو پہلی عادت ہے سکسیسفل پرسن کی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیف رکھے. سیفٹی ہوگی تو وہ آگے کام کر سکے گا. تو ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ پہلی جو پہلی عادت ہے کامیاب انسان کی وہ یہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. کب پڑھے؟ صرف قرآن پڑھنے سے پہلے نہیں بلکہ جب بھی وہ اپنے کسی کام پر بھی جائے جہاں پر اس کو اپوزیشن ملنے کا امکان ہے, جو کہ روزانہ ہوتا ہے, تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اب آتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا ہمارے کورس کا ایک مقصد تھا کہ ہم کیسے زندگی میں لے کر آئیں کسی بھی آیت کو یا قرآن کا کوئی میسج اپنی زندگی میں کیسے لائیں. تو یہ وہ فارمولا ہے جس کو ہم یوز کریں گے QC1 سے لے کے QC7 تک. وہ کیا فارمولا ہے؟ پہلی چیز ہے مطالعہ, اسٹڈی کے بغیر کچھ نہیں. ہم نے اب اسٹڈی کر لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو, اس کا میننگ اسٹڈی کر لیا. اس کے بعد the 2 most important factors are تصور اور احساس, imagination and feelings. امیجینیشن اینڈ فیلنگس کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. I repeat, ہم امیجن کریں ہم نے کیا پڑھا ہے, تصور میں لے کر آئے, اور اس کے بعد احساس ہمیں آئے, فیلنگ ہو. یعنی اگر جنت کی بات ہو رہی ہے تو میں جنت تصور میں لے کر آؤں جنت کیسی ہوگی, اور فیلنگس کیا ہے کہ I should feel good about جنت. یا اگر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کسی کو پنشمنٹ کے بارے میں تو میرے دل میں اسی طرح احساس ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس میں پھنس جاؤں. تو فیلنگز آپ کی جو ہے ریلیٹ ہونی چاہیے جو آپ پڑھ رہے ہیں. اور تصور اور احساس کے بعد کیا ریکوائرڈ ہے؟ آپ اس دعا کو یعنی اس کو ان دا شیپ آف دعا سمجھیں کہ اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے آ. تو دعا ہر قرآن کی آیت یا حدیث کو ایک دعا کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے. دیٹس دی آبجیکٹو. جب آپ دعا کر لیتے ہیں تو کیا دعا کافی ہے؟ نہیں, دعا کافی نہیں ہے. ہر دعا کے ساتھ آپ کو عمل یعنی ایکشن بھی چاہیے. تو سب سے پہلے تصور اور احساس کیا ہوگا؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں, فیل کریں that you are unsafe, and the moment you recite these words اپنے آپ کو آپ محفوظ تصور کریں. یعنی پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر یا عرش پر ہے لیکن ہمارے بہت قریب ہے. اس احساس سے پڑھیں, اس فیلنگ سے کہ وہ آپ کو سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے. دعا کے مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بھیک مانگنے کے انداز میں. کیا مطلب بھیک مانگنے کے؟ انسان جب کوئی چیز مانگتا ہے تو اس میں شدت تب آتی ہے جب اس کو اس چیز کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس پہلے ہی 5 گاڑیاں ہیں تو 6ٹھی گاڑی کے لیے دعا کا وہ شدت کا احساس نہیں ہوگا. بٹ مے بی اے بیٹر ایگزامپل از اگر آپ بیمار ہیں تو پھر آپ کی دعا جو ہے تندرستی کے لیے اب دل سے نکلے گی کیونکہ آپ میں کوئی کمی ہے. تو اس احساس کو کہ آپ میں کوئی کمی ہے تب آپ کی دعا میں اثر آتا ہے. تو دعا کے اندر جو ہے انداز یہ ہونا چاہیے I need it. نیکسٹ اسٹیپ ہے احتساب کریں اپنا
کہ دعا تو میں نے مانگ لی, اب میں نے کیا اس کو زندگی میں لانے کے لیے کوئی پریکٹیکل قدم اٹھایا؟ آج میں کتنی بار پھر بھی شیطان کے پھندے میں پھنس گیا. وائی واز دیٹ؟ ایسا تو نہیں کہ میرے دوست, میری کمپنی ایسی تھی, یا کہ ایسا تو نہیں کہ موبائل انٹرنیٹ کے چکر میں پھنس گیا. تو اپنے آپ کو چیک کریں, دس از کالڈ احتساب. تو پہلا ایلیمنٹ ہے دعا. دعا کے بعد اپنے عمل کو چینج کرنے کی کوشش کریں اور اپنا احتساب کریں کہ میں نے کیا کیا. obviously we will fail the first time around most likely. تو کیا کریں؟ پلان بنائیں. پلان بنائیں, دوست اچھے ہوں, کمپنی اچھی ہو, بری چیزوں سے دور رہوں, وقت کا صحیح استعمال کروں. پھر اپنا احتساب کریں, کیا میں سکسیسفل ہوا؟ پھر اپنا پلان کریں. سو احتساب پلان until you reach the point جہاں پر آپ کا پلان سکسیسفل ہو. پھر آپ اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں کہ شیطان کے حملوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو یہ سائیکل ہم یوز کریں گے ہر دعا کے ساتھ. پہلے اس کا مطالعہ کریں گے, اسٹڈی کریں گے, اس کو امیجن کریں گے, اس کو فیل کریں گے, اس کے بعد دعا مانگیں گے بھیک کے انداز میں. پھر ہم احتساب کریں گے, اپنا پلان, احتساب, پلان, اینڈ فائنلی دوسروں تک پہنچائیں گے. تو آج ہم نے کور کر لیا ان ڈیپتھ. الحمدللہ پہلے حصے کا جو لیسن ہے, ہمارا پہلا لیسن صرف یہی تھا. تو جب ہم لیسن کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم دو کام کریں گے. ہم ایک تو اس کو ریوائز کریں گے. ریوائز کیسے کریں گے؟ اونچا اونچا پڑھ کے. تو آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اس کو, اور اس اونچا اس لیے پڑھنا ہے کہ آپ کے کان وہ سنیں. تو آئیے پڑھتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک اور چیز نیچے لکھا ہوا علمو. یہ کیا چیز ہے؟ اچھا, یہ آپ کو ہر سلائیڈ کے آخر میں ملے گا. علم کا معنی ہوتا ہے کہ اے شخص تو اس بات کو سکھا, آگے سکھا. اور علمو کا معنی تم سب اس بات کو آگے سکھاؤ. چونکہ آپ نے یہ بات اب سیکھ لی ہے, آپ یہ بات باقی لوگوں تک پہنچائیں. اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ سسٹر عشرت بتائیں گی, مسز عشرت. خود کو ہوگا آپ کو. تو علمو, جو سیکھے آگے سکھائیں. اور نیکسٹ اکتبو لکھا ہوا ہے, یہ بھی لفظ ہے. آپ کو ہر سلائیڈ کے اینڈ سلائیڈ پہ جب ہم ختم کریں گے لیسن تو آپ کو نظر آئے گا اکتبو. اس کا مطلب ہے تم لکھو اس کو. تو ایکسپیرینس, تجربہ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ جس چیز کو سیکھ لیا ہے دوسروں کو بتائیں اور اس کو لکھیں تو آپ کو پکا یاد ہو جاتا ہے. رائٹ. سو ہم نے یہ بھی آج سیکھ لیا, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پہلے لیسن کا پہلا حصہ مکمل کر لیا. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 1B, یعنی پہلے لیسن کا دوسرا حصہ 1B. اور یہ ہے دلچسپ. دلچسپ اس لیے کہ ہم اس میں سیکھیں گے گرامر آسان طریقے سے, اور 7 ایسے الفاظ سیکھیں گے الحمدللہ. 7 نیو ورڈز جو ہماری ووکیبلری میں ایڈ ہوں گے تو ہماری ووکیبلری پہنچ جائے گی کہاں پہ؟ 7000+ ورڈز پہ. تو بہت ہی اہم ہے. نیکسٹ ہاف این آور اور سو از ویری ویری امپورٹنٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگر پہلے کبھی عربی سیکھنے کی کوشش کی ہوگی یا گرامر سیکھنے کی کوشش کی ہوگی, تو آپ کو سب سے پہلے جو چیلنج محسوس ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ پڑھانے کا انداز. Imagine you are in an Arabic, in a classical Arabic class. تو عربی کیسے پڑھائی جاتی ہے؟ ٹیچر بولے گا کہ طلاب سے ایڈریس ہوگا, کوئی کہے گا یؤمنون, ایک لفظ بولے گا, پھر کہے گا یؤمنون غائب جمع مذکر محموز باب افعال فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسة والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. یا ہؤلاء هل انتم تفہمون. تو کلاس میں سناٹا چھا جائے گا اور سب کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کلاس شروع ہوگی یہاں سے. تو عام آدمی جو ہے نا وہ بھی ڈر جائے گا. اچھا, اس جو ہماری عربی انشاءاللہ اس کلاس میں ہوگی اس میں ایسی کوئی اصطلاح یا ٹرمینالوجی استعمال نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ تمام جو آبجیکٹیوز ہیں, جو ٹرمینالوجی جس کی بات کر رہی ہے, ہم ان کو اشاروں میں سیکھ لیں گے. اور نہ ہی ہم خشک جملوں سے
क्लास को शुरू करेंगे, आम अरबिक क्लास ऐसे शुरू होती है, हादा बैतुन कबीर, ये बड़ा घर है। अब हमारा ताल्लुक ऐसी कम्युनिकेशन से नहीं है जिसमें हमने आम बात करनी है इर्द गिर्द की, क्योंकि ये जुमला हम कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ग्रामर में इस्तिलाहात से दूर रहें। इस्तिलाहात माना टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हम सीखना चाहते हैं कि ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हम सीखेंगे एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब ये है कि अपने आप को टोटली इन्वॉल्व करना, यानी एक दिलचस्प और इंटरेक्टिव अंदाज से ग्रामर को समझना। वो इंटरेक्टिव अंदाज क्या है? हम अपने तमाम वजूद का इस्तेमाल करेंगे। हमारे तमाम वजूद में क्या आता है? आप मेरे साथ इशारे करें। कान आता है और इसी ऑर्डर में आएगा, कान, आंख, दिमाग। कान से सुनेंगे, आंख से देखेंगे, दिमाग से सोचेंगे। यानी हम इस अंदाज में सीखेंगे, कान, आंख, दिमाग, आवाज, बात करेंगे, हाथ, इशारों से, दिल से निकलेगी वो बात, और साथियों के साथ मिलकर। इस सारे के इस्तेमाल को हम कहते हैं TPI। और TPI से क्या होता है? एक तब्दीली आती है। तो याद रखिए, ये TPI को आगे पीछे नहीं करना, शायद तब्दीली ना आए उस तरह। ये TPI है। और इसको कैसे याद करेंगे? मेरे साथ दोहराइए, सुनिए, देखिए, सोचिए। सब घर पे करें, सुनिए, देखिए, सोचिए। सुनिए, देखिए, सोचिए। बोलिए, बतलाइए। बोलिए, बतलाइए, दिल से मिलकर, मिलकर। माशाअल्लाह, ये TPI। फिर से, सुनिए, देखिए, सोचिए। सुनिए, देखिए, सोचिए। बोलिए, कहिए, बताइए, दिल से मिलकर। बताइए, दिल से मिलकर। ये सारी मेथोडोलॉजी, ये सब काम हम करेंगे तो तब हमें ग्रामर्स की समझ आएगी। और ये कोई मजाक नहीं है, और ना ही ये कोई ऐसी चीज है जो कि सिर्फ आप इस कोर्स में देख रहे हैं। दिस टेक्निक इज यूज वर्ल्ड वाइड और लैंग्वेजेस सीखने के लिए इस्तेमाल होती है। अभी से हम इशारे करने सीखेंगे तो आसान हो जाएगा। 20,000 अल्फाज सिर्फ इन इशारों के जरिए हम सीख लेंगे। तो हम अब आ रहे हैं अपने इशारे सीखने के कॉन्सेप्ट पे। ये मत कहिए कि मैं बाद में सीखूंगा। हर क्लास में एक स्मॉल परसेंटेज स्टूडेंट्स की ऐसी होती है जो कहती है मैं तो इशारे नहीं करने लगा, ये इशारों की क्या जरूरत है, आज तक भी तो लोगों ने सीखा ही है ना ग्रामर इशारों के बगैर, मैं ऐसे ही कर लूंगा, मुझे इशारों की जरूरत ही नहीं, आई एम टू स्मार्ट। एट द एंड ऑफ द लेसन्स, एट द एंड ऑफ द कोर्स, वो कहते हैं काश मैं इशारे शुरू में कर लेता, क्योंकि शुरू से इशारे करेंगे तो ये बिल्डअप होगा, और ये इशारे अच्छे वाले इशारे हैं। तो आइए, व्हाट डू आई मीन बाय दिस इशारास? इशारे से क्या समझ में आती है बात? आप मिसाल देख लीजिए, मोबाइल पे बात करते वक्त अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे रास्ता समझाएं, तो आप मोबाइल पर उसको समझा रहे होंगे भाई पहले सीधे जाना, फिर वहां से राइट होना। उसको नजर आ रहे हैं आपके इशारे? नहीं, लेकिन आपको बताने में बड़ी आसानी आ रही है। तो इशारों से बात आगे पहुंचती है। किसी ने एक दफा सवाल किया कि सर मुझे सुन्नत से साबित करें कि इशारों से बात समझाई जाती है। तो इंटरेस्टिंगली इतने इंसिडेंसेस हैं जहाँ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारों के जरिए बात समझाई। उसमें से एक बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है जिसमें बताया कि जो किसी यतीम की कफालत करता है वो उस दिन मेरे साथ कैसे होगा, और उंगलियों को यूं जोड़ के बताया जैसे कि ये दो उंगलियां साथ इकट्ठी हैं, इस तरीके से मेरे पास होगा। इसका मतलब इशारों से बात बेहतर समझ में आ जाती है। ये जो इशारे हम कर रहे हैं, अंदर से उठा के ले आया। ये अरबी के मुख्तलिफ फॉर्मेट हमें सीखने में आसानी पैदा करेगा। ये इशारे आसानी के लिए हैं, हमारे सारे दिमाग का इस्तेमाल होगा। एंड फाइनली, शैतान को बीच में मत आने दे। शैतान बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा, कहेगा इशारे मत करो, इशारे के बगैर काम हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये इशारे करें, आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी।
آئیے اب اشاروں پہ آتے ہیں. پہلا ٹارگیٹ ہے یہ الفاظ میں سیکھنا چاہتا ہوں اشاروں کے ذریعے. تو اشارے کیا ہوں گے؟ ہم رائٹ ہینڈ، سب لوگ اپنا رائٹ ہینڈ اٹھائیں. رائٹ ہینڈ استعمال کریں گے مذکر کے لیے. رائٹ ہینڈ کس کے لیے استعمال کریں گے؟ مذکر کے لیے. میں سننا چاہتا ہوں رائٹ ہینڈ کس کے لیے استعمال کریں گے؟ مذکر کے لیے. ماشاء اللہ. اور بائیں ہاتھ کس کے لیے استعمال کریں گے؟ مؤنث کے لیے. ہولڈ آن، میں تو بتایا نہیں آپ کو ابھی، یہ میں تو صرف رائٹ ہینڈ کا بتایا تھا. بائیں ہینڈ کا ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے جی کہ وہ اگر مذکر ہے تو اس کے ساتھ مؤنث ہی ہوگا. اسی کو ٹی پی آئی کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اپنے وجود کا استعمال. امیزنگ isn't it? It's that simple. اگر میں ایک انگلی سے اشارہ کروں گا تو میں بات کر رہا ہوں واحد کی، سنگولر، یعنی ایک انگلی کا اشارہ سنگولر. اب میں رائٹ ہینڈ سے ایک انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں تو کیا مطلب ہوا کہ واحد مذکر، واحد مذکر، سنگولر میسکولر. اگر میں ایک انگلی سے بائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں تو میں کس تو کی وہ بات؟ مؤنث مؤنث واحد یا جمع؟ سنگل. سنگل. واحد مؤنث. یہ کیسے پتا چلا؟ میں نے تو آپ کو رائٹ کا بتایا تھا، لیفٹ پتا چل گیا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے جی، مذکر اور مؤنث ساتھ ہی ہوتے ہیں. سب بات یہ ہے کہ اتنی آسان عربی گرامر ہے، اتنا ہی آسان ہے. اب آگے آ جائیں. دیکھیں اگر میں 4 انگلیوں سے اشارہ کروں گا رائٹ ہینڈ سے تو میں بات کر رہا ہوں جمع کی اور مذکر کی، جمع مذکر کی. اگر بائیں ہاتھ سے 4 انگلیوں کا اشارہ کر رہا ہوں تو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جمع مؤنث کی. فور مؤنث. کیا یہ 4 کا مطلب پلورل؟ پلورل. کیا گرامر آسان ہے یا مشکل ہے؟ نہیں آسان نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. اچھا اب ان 3 چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کیا چیز؟ رائٹ فار مذکر، لیفٹ فار مؤنث، 1 فنگر فار سنگولر اور فار پلورل. یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اب آتے ہیں مائکس آپ نے میوٹ کر لیجیے پلیز، مائکس میوٹ کر لیجیے. اچھا اب آتے ہیں کہ 6 موسٹ کامن ورڈز ان اینی لینگویج، جو 6 عام الفاظ ہوتے ہیں. اردو کے لے لیتا ہوں. اگر میں نے بات کرنی ہے کسی مرد کے بارے میں جو موجود نہیں ہے، یعنی میرے دائیں ہاتھ پہ وہ کہیں کھڑا ہے دروازے کے پیچھے یا کہیں دور ہے، تو میں اس کو ایسے کہوں گا، اشارہ اس کی طرف کروں گا. دیکھیں میں کیسے اشارہ کروں، سب اشارہ کریں. دائیں ہاتھ سے ایک انگلی سے جو پیرل ہے زمین کے، میں اشارہ کر رہا ہوں اپنے دائیں طرف اور میں کہہ رہا ہوں وہ ایک مرد. آپ بھی یوں کیجئے اور بولیں وہ ایک مرد، اور تصور میں لے کر آئیں کہ وہ ایک مرد میرے رائٹ ہینڈ پہ یا کہیں پر بھی موجود ہے لیکن میرے سامنے نہیں ہے، کہیں وہ ادھر دائیں بائیں ہے. تو میں کہوں گا وہ ایک مرد. سب بولیں وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، وہ ایک مرد. اچھا اب آپ امیجن کریں، تصور میں لے کر آئیں کہ بہت سارے مرد وہاں کھڑے ہیں، تو 4 انگلیوں سے میں وہی اشارہ کروں گا رائٹ ہینڈ پہ پیرلل ٹو دا گراؤنڈ اور میں کہوں گا وہ سب مرد. کیا کہوں گا میں؟ وہ سب. اچھا اب میں نے یہ اگر میں نے کہنا وہ ایک مرد تو میں کیسے کہوں گا؟ ایسے، وہ ایک مرد. اور وہ سب مرد کہنا ہو تو میں ایسے اشارہ کروں گا. اب آ جائے نیکسٹ کانسیپٹ. میں صرف اشارہ ایسے کرتا ہوں، ایسے اشارہ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں وہ، صرف وہ. تو کیا اس کے اندر یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ ایک کی بات ہو رہی ہے اور مرد کی بات ہو رہی ہے؟ اور میں ایک انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک، بس میں وہ کہتا ہوں اور اشارہ کرتا ہوں تو ساری بات سمجھ میں آ گئی. یعنی وہ کہہ رہا ہوں مطلب مراد ہوا وہ ایک مرد. اور جب میں کہتا ہوں وہ سب، تو کیا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جمع کی بات ہو رہی ہے اور مرد کی بات ہو رہی ہے؟ تو آئیے میں نے سیکھ لیا وہ سب. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے سامنے والے پہ. دیکھیں نا کسی بھی زبان میں بات کرنے کے 3 انداز ہوتے ہیں. یا آپ کسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی کی وہ سب، یا کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں سامنے ہوتا ہے، اور یا پھر آپ خود بات کر رہے ہوتے ہیں.
جس کا کانسیپٹ ہے تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن, فرسٹ پرسن انگلش میں, اس چیز کو ہم وداؤٹ ٹرمینالوجی, اصطلاحات کے بغیر بات کر رہے ہیں. کسی کے بارے میں بات کرنا, وہ ایک مرد, وہ سب مرد. اب میں سامنے والے سے بات کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تو ایک مرد, یعنی تم جو ایک مرد. تو میں کیسے کہوں گا, آپ سب بولیں, تو یا آپ ایک مرد, آپ ایک مرد اپنے سامنے. اور چار سے اگر, اور میں ایک سے اپنی طرف اگر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ایک مرد, یعنی تم ایک مرد اور میں ایک مرد, تم ایک مرد اور میں ایک مرد. ٹھیک ہو. اب رہے گی آخری, تم سب مرد, 4 انگلیوں سے, اور ہم سب مرد. اب دیکھیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہم سب مرد, میں اگر ہم کہوں ہم سب, یا میں صرف اشارہ کروں سمجھ میں آ جائے گا ہم سب مرد. آئیے پھر سے کرتے ہیں, میرے ساتھ کریں. وہ ایک مرد, وہ ایک مرد, وہ سب مرد. وہ سب مرد. اچھا ایسے کریں, سسٹر فریہ آپ کسی ایک کو جو ہے نا وہ, یہ آپ ریپیٹ کیجئے تاکہ باقی سب جو ہے نا سائلنٹ رہے, تاکہ یہ پتہ چلے کیسے ریپیٹیشن ہو رہی ہے. وہ ایک مرد, وہ ایک مرد, وہ سب مرد, وہ سب مرد, آپ ایک مرد, آپ ایک مرد, میں ایک مرد, मैं एक میں मर्द ایک مرد, آپ سب مرد, آپ سب مرد, ہم سب مرد. ہم سب مرد. اب میں صرف کہوں گا وہ سب, وہ سب, آپ میں, آپ میں, آپ سب ہم سب. آپ سب ہم سب. یہاں پر ایک اور بات کلیریفائی کر دیں, جب آپ کہتے ہیں, آپ کہیں یا تم کہیں ایک ہی بات ہے. کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تم کہنے سے آپ یعنی یہ عزت نہیں ہے, لیکن ایکچولی تم کہنا اور آپ کہنا ایک ہی بات ہے. تم اس لیے آسان ہوتا ہے کہ اس میں پتہ چل جاتا ہے ایک کی بات ہو رہی ہے. تو میں کئی دفعہ آپ کہوں گا, کئی دفعہ تم کہوں گا, آپ اس کو سمجھ جائیے گا. اب اردو میں ہم نے کر لیا, یہ چیز ہم نے عربی میں سیکھنی تھی. تو آئیے اب عربی میں یہی 6 اشارے ہم سیکھتے ہیں. تو وہ ایک کے لیے میں کہوں گا ہوا. تو سسٹر فریہ آپ بتائیے, ہوا, ہوا, ہم, ہم, انت, انت, انا, انا, انتم, انتم, نحن. نحن. ہوا, ہم, ہوا, ہم, انت, انا, انت, انا, انتم, نحن. انتم, نحن. لیکن ان کو پروننسیشن ضروری ہے کہ ہوا پہ ہوا بولا ہے, ہو نہیں بولا, ہوا. ہوا, ہم, ہوا, ہم. اور انتا کے وقت آپ نے یہ نون کی آواز نکال, جیسے پنکھا کہتے ہیں, انتا, انتا. انت. اور جب انا کہیں گے تو اس الف کو نہیں پڑھنا, یعنی اس کو ایسے پڑھنا ہے جیسے الف ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ عرب ایسے ہی پڑھتے ہیں. انا, 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 انتم, انتم, نحن. نحن. ماشاءاللہ. تو ایک دفعہ آخری مرتبہ کر لیتے ہیں, ہوا, ہم, ہوا, ہم, انتا, انا, انت, انا, انتم, نحن. انتم, نحن. تو ماشاءاللہ آئی ہوپ آپ سب لوگ پریکٹس کر رہے تھے. تو مجھے کوئی بتا سکتے ہیں ہم نے کتنے الفاظ یاد کر لیے؟ اینی اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کر کے. 6 sir, sorry. 6 سر, آپ لوگوں کی میتھمیٹکس بڑی کمزور ہے.
ہم نے 1295 الفاظ یاد کیے قرآن کے. 1295. یعنی ہم نے یہ جو 6 الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں ریپیٹیشن کے ساتھ 1295 ٹائمز آئے ہیں. MashaAllah. آپ نے 5 منٹ میں نہ صرف 1295 الفاظ یاد کر لیے بلکہ وہ ٹیکنیک یاد کر لی جس کے ذریعے آپ اور الفاظ بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہمارے پچھلے 5 منٹ بہت پروڈکٹیو تھے. تھینک یو سسٹر فریحہ. اور ہم اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ لیسن پہ. اسی چیز کی پریکٹس کیسے کریں گے ہم عربی بول چال میں. تو جب آپ یہ والا دیکھیں سلائیڈ تو آپ سمجھ جائیں اس کے بعد بول چال آ رہی ہے. بول چال کو کہتے ہیں المحادثہ. محادثہ کہتے ہیں ڈائلاگ, ایک دوسرے سے گفتگو کرنا. العربیہ یعنی عربی کی بول چال. نیا الفاظ ہے من. من کا معنی ہوتا ہے کون, یعنی ہو, کون. تو اگر میں آپ سے کہوں من ہوا اور میں یہ اشارہ کروں من ہوا تو میں نے کہا کون ہے وہ, تو جواب میں آپ کیا کہیں گے ہوا مسلم. یعنی میں کوشچن کرتا ہوں, آپ اپنی جگہ پر ہی مائکس کو میوٹ رکھیں اور جواب دیں من ہوا مسلم. من ہم وہ سب کون ہیں, ہم مسلمون. اس کا مطلب ہے مسلم کی جمع مسلمون. من انت آپ کون ہیں, انت کا جواب انا مسلم میں مسلم ہوں. من انتم تم سب کون ہو, نحنو مسلمون. آئیے پھر کرتے ہیں من ہوا مسلم. من ہم وہ سب کون ہیں, ہم مسلمون. من انت آپ کون ہیں, انا مسلم. من انتم نحنو مسلمون. اس کو تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھا لیں. لیٹ سے مسلم کی جگہ میں کہنا چاہتا ہوں مؤمن. مومن کس کو کہتے ہیں, جو ایمان لایا. تو میں کو من ہوا تو آپ کہیں ہوا مؤمن. من ہم وہ سب کون ہیں, تو ہم اب مومن سے کیا بنے گا مؤمنون. ایزی. من انت انا مؤمن. من انتم نحنو مؤمنون. تو ہمیں ایک ڈائلاگ کا فلیور مل گیا الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے لیٹرز عربی میں بہت کام کرتے ہیں, جیسے کہ وا, فا, آ. وا کا مطلب اور, وا کے بہت سے مطلب ہیں, ایک مطلب ہے اور یعنی اینڈ. فا کا مطلب پس یا ہینس یا دس یعنی کنیکٹنگ ورڈز ہیں. اور آ کا مطلب کیا یعنی کوشچن کسی سے پوچھنا ہو تو کیا. مثلا اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ کیا تم مسلمان ہو تو میں کہہ سکتا ہوں انت مسلم. تو کوشچن بنانے کے لیے آ کا استعمال. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ کنیکٹ ہوتے ہیں کسی اور ورڈ کے ساتھ تو ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, بیچ میں کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی. تو آپ کنفیوز نہ ہو, جب آپ دیکھیں وہ ہوا تو آپ سمجھ جائیں یہ واؤ پلس ہوا ہے. تو واؤ جب کنیکٹ ہوتا ہے عربی میں تو وہ درمیان میں سپیس نہیں ہوتی, اکٹھا ہو جاتا ہے. تو اگر میں کہوں وہ ہوا تو کیا معنی ہوگا اور وہ. وہم تو معنی ہوگا اور وہ سب. تو آئیے اگلی ایکسرسائز ہم یہ کرتے ہیں کہ ہوا ہوم کے ساتھ واؤ ملا دیتے ہیں. آئیے میں یہ کروں گا, آپ مائکس میوٹ رکھیے اور گھر پہ اپنے ساتھ کیجئے. وہ ہوا وہم, وانت وانا, وانتم ونحن. پھر سے وہ ہوا وہم, وانت وانا, وانتم ونحن. وہ ہوا کا معنی اور وہ, وہم اور وہ سب, وانت اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ سب, ونحن اور ہم سب.
और ये क्या लेके अल्लिमू, आप दूसरों को सिखाइए, और उक्तुबू, अब इसको लिखिए भी, तो ये पक्का याद हो जाएगा। यही काम हम फा के साथ करते हैं। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फिर से करते हैं। फहुआ फहुम, फअंत फअना, फअंतुम फनहनु, फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंत पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस तुम सब, फनहनु पस हम सब। इजी। तो आइए, हमने 6 अल्फाज जो सीखे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है कुरान करीम में। हुआ कुरान करीम में 481 मरतबा आया, 481 टाइम्स। हुम 444 टाइम्स आया है। अंता 81, अना 68, अंतुम 135, नाहनु 86। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्या इसमें भी कोई लेसन है? लेसन वैसे है तो सही। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नुक्ता तालीम। हर लेसन के एंड में हम एक नुक्ता तालीम सीखेंगे। नुक्ता तालीम मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट जो कि हमें हेल्प करेगा, साथ एक बल्ब भी बना हुआ है, यानी जो हमारे अंदर को रिफ्लेक्ट करेगा और हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड इवन बेटर। और ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला फैक्ट ये है आज का, आप सीख सकते हैं। जो मर्जी आपको शैतान कह रहा है, जो मर्जी आपके दिल में आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है, नहीं, आप सीख सकते हैं। मैं जो बात भी करूंगा दलील के साथ करूंगा। देखिए, आप सीख सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त है। वो शर्त यह है, कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यो तो वो तो मेरे पास है नहीं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। कुरान सीखने के लिए दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आपके पास एक निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। मेरा ख्याल अभी भी आप सब कन्विंस नहीं हो रहे कि आप सीख सकते हैं। दिमाग लगाना पड़ेगा और आपके पास निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। लेट्स सी हाउ। आपके पास, अगर आप इस नुक्ते को गौर करें, ओवर 100 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं आपके दिमाग में। वैसे मुझे किसी ने करेक्ट किया था, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन है। शायद उनको ये भी नहीं पता कि 1 ट्रिलियन से भी शायद ज्यादा हो। सो 1 ट्रिलियन सेल्स आपके पास है। 1 ट्रिलियन कितने होते हैं? अच्छा, नॉट जस्ट 1 ट्रिलियन, हर सेल की अप टू 20,000 ब्रांचेस हैं। 20,000। और हर ब्रांच, हर शाख पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी जिसको अगर थोड़ा बहुत पता है आईटी का 0 and 1 का कॉन्सेप्ट, ये जंप करती है इम्पल्स 500 टाइम्स पर सेकंड। इमेजिन करें 500 टाइम्स एक सेकंड में ये फ्री जंप हो रही है, जिसके पास थॉट्स, यानी इस अंदाज में आप सोचते हैं, जीरोस और वंस की 20,000 शाखें हैं, 1 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो आपको यकीन आ गया कि आपके पास निहायत ही ताकतवर और मजबूत दिमाग मौजूद है। तो वेयर लाइज द प्रॉब्लम देन? इशू ये है, गुंजाइश तो बहुत ज्यादा है, कुव्वत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके इस्तेमाल का इशू है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सीख नहीं सकता। आज का लेसन यही है कि मेरे पास निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है, तो मैं कुरान सीख सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही हमने आज का लेसन मुकम्मल किया, यानी हमने पहला सबक मुकम्मल करने पे 12 ऐसे अल्फाज सीख लिए जो कुरान करीम में तकरार के साथ 7,248 मरतबा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे उस कार्ड पे लिखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। थैंक यू मोहम्मद हुसैन साहब, थैंक यू सिस्टर फरीहा, और थैंक यू सिस्टर राबिया। Until next time, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakallahu khaira.